السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذوالقعدہ ایک ایسا مہینہ ہے جو کہتا ہے رک جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے مگر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص حرمت کیوں دی؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی تقسیم ہے؟ کیا یہ صرف کیلنڈر کا ایک باب ہے؟ یا پھر اس میں ہمارے دل، ہماری زندگی، ہمارے نفس اور ہماری آخرت کے لیے کوئی خاص پیغام چھپا ہوا ہے؟ ذوالقعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نرم مگر گہری پکار ہے، ایک خاموش دعوت، ایک محبت بھرا اشارہ، جیسے رب اپنے بندے سے کہہ رہا ہو بس بہت ہو گیا، اب ذرا رک بھی جاؤ، اب بیٹھو، اب اپنے دل کی سنو، اب میری طرف لوٹ آؤ۔ ذوالقعدہ نام ہی اپنے اندر ایک دعوت رکھتا ہے۔ ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ، ٹھہرنے والا مہینہ، رک جانے والا مہینہ۔ عرب اس مہینے میں جنگ چھوڑ دیتے تھے، حملے روک دیتے تھے، سفر کم کر دیتے تھے اور حج کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی نسبت سے اس کا نام ذوالقعدہ پڑا۔ آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں لسان العرب میں دیکھیے والیوم 3 پیج 357 پر، تفسیر ابن کثیر میں دیکھیے والیوم 4 پیج 147 پر۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا صرف عربوں کے بیٹھ جانے کی وجہ سے یہ مہینہ ہمارے لیے بھی اہم ہے؟ یہ اس نام کے اندر آج بھی ہمارے لیے کوئی پیغام موجود ہے؟ آج ہم جنگوں میں نہیں نکلتے مگر اندر کتنی جنگیں چل رہی ہیں، زبان کی جنگ، خواہشات کی جنگ، غصے کی جنگ، اسکرین کی جنگ، دل اور نفس کی جنگ، گناہ اور ندامت کی جنگ۔ ہم دوڑ رہے ہیں، اتنا دوڑ رہے ہیں کہ شاید خود سے بھی دور ہو گئے۔ صبح سے شام تک مصروفیت، فون، میسیجز، نوٹیفیکیشنز، کام، پلاننگ، تھکن، مگر اس سب کے درمیان ایک چیز کہیں پیچھے رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینا۔ شاید اسی لیے ذوالقعدہ آتا ہے، تاکہ ہمیں یاد دلائے ہر دوڑ کامیابی نہیں ہوتی، کبھی کبھی نجات رکنے میں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ التوبہ میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں اس دن سے جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں نے 12 مہینے بنا لیے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایک معاشرتی روایت ہے، بلکہ فرمایا عند اللہ، یعنی یہ تقسیم اللہ کے نزدیک ہے، یہ رب کی طرف سے ہے، یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے دن سے طے ہے۔ اور پھر فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی ان مہینوں کی حرمت کو ماننا، ان کی عظمت کو سمجھنا، یہ سیدھے دین کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کتنی عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان مہینوں میں میری نافرمانی نہ کرو، بلکہ فرمایا اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیونکہ ہر گناہ سب سے پہلے بندے کو زخمی کرتا ہے۔ گناہ اللہ کے خزانے کو کم نہیں کرتا، لیکن بندے کے دل کا نور کم کر دیتا ہے۔ گناہ اللہ کی بادشاہی کو نقصان نہیں دیتا، لیکن بندے کی دعا کو کمزور کر دیتا ہے۔ گناہ اللہ کی شان کو نہیں گھٹاتا، لیکن بندے کے سینے سے سکون چھین لیتا۔ اسی لیے یہ آیت دراصل ایک ڈانٹ نہیں، ایک رحمت، ایک تنبیہ نہیں، ایک شفقت ہے۔ جیسے رب فرما رہا میرے بندے اپنے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں کی اہمیت واضح فرمائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم اپنی امت کو نہایت اہم باتیں سمجھا رہے تھے، آپ نے فرمایا زمانہ پھر اسی حالت پر آ گیا ہے
جیسا وہ اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ غور کیجئے، یہ بات نبی کریم نے ایک عام موقع پر ارشاد نہیں فرمائی، یہ زندگی کے آخری عظیم خطبے میں ارشاد فرمائی۔ گویا امت کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ زمانہ صرف گزرتا نہیں، بعض وقت ایسے بھی آتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاص وزن رکھتے ہیں، اور جو بندہ خاص اوقات کی قدر نہیں کرتا وہ اکثر عام اوقات کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ ذوالقعدہ ذوالحجہ کا دروازہ ہے۔ ذوالقعدہ کو اگر آپ ایک اور زاویے سے دیکھیں تو یہ صرف ایک حرمت والا مہینہ نہیں بلکہ ذوالحجہ کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں حج ہے، اسی کے بعد وہ ایام آ رہے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ ان دنوں میں نیک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم تیار ہیں؟ کیا کوئی طالب علم بغیر تیاری کے امتحان میں بیٹھتا ہے؟ کیا کوئی مسافر بغیر سامان کے سفر پر نکلتا ہے؟ کیا کوئی دوڑنے والا بغیر تیاری کے میدان میں اترتا ہے؟ پھر ہم کیسے چاہتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ آ جائے اور ہم بغیر تیاری کے اس کے فیوز سمیٹ لیں؟ ذوالقعدہ تیاری کا مہینہ، دل صاف کرنے کا مہینہ، روح کو جگانے کا مہینہ، عادتوں کو بدلنے کا مہینہ، نمازوں کو سنوارنے کا مہینہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ کی ایک بہت بڑی شان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے ہجرت کے بعد جتنے عمرے فرمائے ان میں سے سب ذوالقعدہ میں ہوئے، سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ تھا، اور اس کا احرام بھی ذوالقعدہ میں باندھا گیا۔ صحیح بخاری کی 1778 نمبر روایت۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک عملی تعلیم ہے۔ اہل جاہلیت اس مہینے میں عمرہ کو معیوب سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے اس غلط فہمی کو توڑ ڈالا، گویا یہ بتایا کہ یہ مہینہ عبادت سے پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ عبادت کی طرف بڑھنے کا مہینہ۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ذوالقعدہ بس ایک درمیانی مہینہ، نہ رمضان جیسا، نہ ذوالحجہ جیسا، نہ محرم جیسا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اس مہینے کو عبادت، تیاری اور قرب کے رنگ سے بھر دیا۔ اس مہینے میں 2 عظمتیں جمع ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ذوالقعدہ کی ایک خاص شان یہ بھی ہے کہ اس میں 2 عظمتیں جمع ہیں، ایک یہ کہ یہ حرام مہینوں میں سے ہے اور دوسری یہ کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ یعنی یہ مہینہ صرف گناہ سے رکنے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا بھی ہے، صرف چھوڑنے کا نہیں بلکہ جڑنے کا بھی ہے، صرف نفس کو روکنے کا نہیں بلکہ دل کو اٹھانے کا بھی ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ آدمی صرف برائی چھوڑ کر مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نیکی کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان مہینوں میں ظلم کیوں سنگین ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا، حرام مہینوں میں ظلم کرنا دیگر مہینوں کے نسبت زیادہ سنگین گناہ اور زیادہ بھاری بوجھ رکھتا ہے۔ اگرچہ ظلم ہر حال میں ہی بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے معاملے میں جس چیز کو چاہتا ہے عظمت عطا فرماتا ہے۔ تفسیر تبری کی روایت۔ اس بات کو یوں سمجھیے، ہر جگہ بدتمیزی برائی ہے مگر مسجد میں بدتمیزی اور زیادہ بری ہے۔ گناہ تو ہر وقت ہی برا ہے مگر رمضان میں گناہ اور زیادہ دل کو توڑتا ہے۔ اسی طرح ہر دور میں ظلم برا ہے مگر حرمت والے مہینوں میں وہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خوشخبری بھی ہے، جب کچھ وقتوں میں گناہ کی سنگینی بڑھتی ہے تو انہی وقتوں میں نیکی کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر بندہ ان مہینوں میں اپنے نفس کو روکے، اپنی عبادت سنوارے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھکے تو امید ہے کہ اس کے دل میں تبدیلی زیادہ گہری ہوگی۔ دور جاہلیت والے عرب بھی اس مہینے کی حرمت کو جانتے تھے، باوجود اپنی گمراہی کے وہ اس مہینے کی عظمت کو پہچانتے تھے۔ وہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، خون ریزی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی حرمت کو برقرار رکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے باپ، بھائی یا بیٹے کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو بھی ان مہینوں کی حرمت کے باعث اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ تو سوال یہ، اگر جاہلیت والے بھی ان مہینوں کی حرمت کا کچھ ادب جانتے تھے تو ہم جو قرآن و سنت کے وارث ہیں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے فون، ہماری نگاہیں، ہماری زبان، ہمارے دل، ہماری نجی تنہائیاں سب اس مہینے میں بھی ویسے ہی رہیں جیسے عام دنوں میں تھیں؟ یہ مہینہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، رب کے سامنے ادب، وقت کے ساتھ ادب، گناہ سے بچنے کا ادب اور اپنے نفس کو قابو رکھنے کا ادب۔
ایک مومن اس مہینے کو کیسے دیکھے؟ ایک مومن کے لیے ذوالقعدہ صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ وہ اس میں اپنا دل دیکھے، اپنی حالت دیکھے، اپنے گناہ دیکھے، اپنی کمزوریاں دیکھے، اپنے تعلقات دیکھے، اپنی نماز کا حال دیکھے، اپنے قرآن سے تعلق کا حال دیکھے، اور پھر اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائے۔ یہ مہینہ کہتا ہے اپنے آپ کو سنبھال لو، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اپنے رب سے صلح کر لو، اس سے پہلے کہ دل مزید سخت ہو جائے اپنی زندگی درست کر لو، اس سے پہلے کہ موت آ کر سارے منصوبے ختم کر دے۔ ذوالقعدہ میں روزہ بھی ایک خوبصورت عمل ہے۔ چونکہ ذوالقعدہ حرام مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس میں نفلی روزے رکھنا مستحب ہے۔ حدیث میں آیا حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑو، سنن نبی داؤد کی 2428 نمبر روایت۔ اور سلف سے بھی اس مہینے کے روزے منقول ہیں، جن میں ابن عمر، حسن بصری اور سفیان ثوری رحمہم اللہ شامل ہیں۔ یہ روایت لطائف المعارف کی ہے، پیج نمبر 119 ہے۔ مگر اصل بات صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بندہ اس مہینے میں اپنے نفس کو نہیں کہنا سیکھے۔ بھوک اور پیاس صرف جسم کی تربیت نہیں کرتے، وہ دل کو بھی نرم کرتے ہیں، انسان کو اس کی کمزوری یاد دلاتے ہیں اور اسے رب کی طرف جھکاتے ہیں۔ ذوالقعدہ صرف تاریخ نہیں، تربیت بھی ہے۔ اس مہینے میں کئی عظیم واقعات پیش آئے۔ میقات موسیٰ علیہ السلام، غزوہ بدر بعید، نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ اور صلح حدیبیہ۔ خاص طور پر صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا سبق رکھتی ہے۔ یہ 6 ہجری میں ذوالقعدہ میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ سیدنا انس نے فرمایا سورہ فتح کی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صحیح بخاری کی 4834 نمبر روایت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، بظاہر صلح تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے فتح کہا، بظاہر رکنا تھا مگر حقیقت میں آگے بڑھنا تھا، بظاہر تاخیر تھی مگر حقیقت میں حکمت تھی۔ یہی ذوالقعدہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، ہر رک جانا خسارہ نہیں ہوتا، کبھی رکنا ہی اصل سفر ہوتا ہے، کبھی خاموشی ہی اصل تربیت ہوتی ہے، کبھی پیچھے ہٹنا ہی آگے بڑھنے کا راستہ بنتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ یہ سب سننے کے بعد سوال یہی ہے اب ہمارا عمل کیا ہو؟ ذوالقعدہ کو اگر واقعی مبارک موقع سمجھنا تو چند کام ابھی سے شروع کر لینے چاہیے۔ نمبر 1، سچی توبہ۔ رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو مان لیجئے۔ دوسروں کے سامنے معذرت کرنے میں دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے اور ڈھانپ بھی دیتا ہے۔ نمبر 2، نماز کی اصلاح۔ اگر نمازیں بکھری ہوئی ہیں تو یہ مہینہ انہیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر نماز ہے مگر دل حاضر نہیں تو دل کو نماز میں لانے کی کوشش کیجیے۔ تیسرے، ذکر کی کثرت کریں، تھوڑا تھوڑا مگر مسلسل۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ کلمات دل کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ چوتھے، رشتوں کی اصلاح کر لیں۔ حرام مہینوں میں دل توڑنا، ناراضگیاں پالنا، قطع تعلق میں رہنا، یہ سب اس مہینے کی روح کے خلاف۔ جس سے تعلق ٹوٹا ہے اس سے جوڑیے۔ اور 5ویں، ذوالحجہ کی تیاری ہے۔ ابھی سے سوچ لیجئے کہ عشرہ ذوالحجہ کیسے گزارنا ہے۔ جو بندہ تیاری نہیں کرتا وہ اکثر محرومی کی تیاری کرتا ہے۔ اور نمبر 6، ایک گناہ چھوڑ دیجئے، صرف ایک، جو دیر سے چمٹا ہوا ہے۔ کوئی نظر کا گناہ، کوئی زبان کی لغزش، کوئی خفیہ عادت، کوئی ایسا معاملہ جسے آپ اور اللہ ہی جانتے ہیں۔ شاید یہی ذوالقعدہ آپ کی زندگی کا موڑ بن جائے۔ ایک لمحہ رک کر یہ بھی سوچئے، کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں میں۔ کتنے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اگلے سال عبادت کر لیں گے، اگلا سال ان تک پہنچا ہی نہیں۔ اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب کیا۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ یہ مہینہ آپ تک خود نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس تک پہنچایا ہے۔ تو کیا ہم اس مہلت کی قدر کریں گے، یہ اسے بھی باقی مہینوں کی طرح غفلت میں گزاریں گے؟ ذوالقعدہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں اپنے نفس کو قابو میں لے آئیں، اپنے دل کو نرم کر لیں، اپنی زبان کو سنبھال لیں، اپنی نگاہ کو بچا لیں، اپنی نماز کو سنوار لیں، اپنی توبہ کو سچا کر لیں، تو امید ہے کہ آنے والا ذوالحجہ بھی بدلا ہوا ہوگا، اور شاید باقی سال بھی انشاءاللہ۔ یہ مہینہ صرف کیلنڈر میں نہیں آتا، یہ دل کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ آج ابھی اسی لمحے ایک فیصلہ کیجئے، یہ ذوالقعدہ پچھلے ذوالقعدہ جیسا نہیں گزرے گا انشاءاللہ۔ اس مہینے میں ایک گناہ چھوڑنا، ایک نیک عمل کو مضبوط کرنا، ایک ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا، ایک رات رب کے سامنے بیٹھنا، اور ایک سچی دعا کے ساتھ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ
ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، ہم نے وقت ضائع کیا، دل سخت کیے، نگاہیں آلودہ کیں، زبانوں کو بے قابو چھوڑا اور آپ کی نافرمانی میں ہی اپنے نفس کو زخمی کیا۔ یا اللہ، ذوالقعدہ کے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے توبہ، اصلاح، قرب الہی، سکون اور نئی ابتدا کا مہینہ بنا دیجئے۔ ہمیں اس کی حرمت کی سچی قدر عطا فرمائیے، ہمیں گناہوں سے رکنے والا، نیکیوں کی طرف بڑھنے والا اور اپنے رب کی طرف پلٹنے والا بنا دیجئے۔ ہمیں عشرہ ذوالحجہ کے لیے تیار فرمائیے اور ہر سال کے باقی مہینوں میں بھی اپنی رضا کے راستے پر ثابت قدم رکھیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔